بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ میں پرامن احتجاج کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے، اقوام متحدہ۔ چائنا میں دنیا کا سب سے طویل شیشے کے پل کا افتتاح، گنیز بک میں بھی شامل۔ ٹرمپ انتظامیہ کا آن لائن کلاسز کے لیے مزید غیر ملکی طلبہ لینے سے انکار۔ ہمارے ساتھ امریکہ باہمی تعلقات میں مشکلات کا ذمہ دار ہے، چائنا۔ حج کا خطبہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر ہوگا۔ ایران کے بعد بنگلہ دیش کی بھی بھارت کے ساتھ دوریاں۔ بحیرہ چین کی سلطنت نہیں ہے، امریکہ۔ ترکی کی آیا صوفیہ پر یونان کے رد عمل کی مذمت۔ بھارت میں 5 روپے رسید کی خاطر ہاسپٹل نے داخل نہیں کیا، مریض چل بسا۔ خون کی کمی کے اسباب اور علامات۔ 50 سال عمر والے زیادہ صحت مند یا 25 سال والے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے امریکہ میں مظاہرین اور میڈیا کے خلاف طاقت کے استعمال پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نامعلوم افسران کی تعیناتی سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے حوالے سے ایک سوال پر اقوام متحدہ کی ترجمان نے کہا کہ پرامن احتجاج کے حق کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن مظاہروں کو لازمی جاری رہنے دیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے اور صحافیوں کو اس طرح کے ایونٹس کی کوریج کی اجازت ہونی چاہیے اور انہیں من مانی گرفتاری اور نظر بندی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ چائنا نے دنیا کے سب سے لمبے سمندری برج کا افتتاح کیا تھا، جبکہ چند ہفتے قبل دنیا کے سب سے طویل روڈ ریل کیبل پر لٹکے برج کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب چائنا میں دنیا کے سب سے طویل شیشے کے پل کو بھی تعمیر کرنے کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس پل کی لمبائی 1726 فٹ ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا گلاس برج قرار دیا گیا ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کے نام کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دریائے لیانگ جیانگ کے اوپر تعمیر ہونے والا یہ حیرت انگیز پل ایک وقت میں 500 افراد کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ اس پل کو گلاس کی 3 تہوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جن کی موٹائی 4.5 سینٹی میٹر ہے۔ پل کا شیشہ 99.15% شفاف ہے اور اس کے فرش سے نیچے وادی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پل کے افتتاح کے موقع پر تعمیراتی کمپنی نے 4 ٹن وزنی 2 گاڑیاں بھی اس پر سے گزاری تھیں تاکہ اس کی مضبوطی کو ثابت کیا جا سکے۔ اس پل کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی اور اس پر 7 ارب 63 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کا خرچہ آیا۔ اس کے ہر ٹاور کی بلندی 110 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ اس منصوبے پر کام نومبر 2013 میں شروع ہوا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اور متنازع فیصلہ کرتے ہوئے آن لائن کلاسز کے لیے مزید غیر ملکی طلبہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے بیان میں غیر ملکی طلبہ کے لیے پالیسی بدلنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کرونا وبا کے دوران غیر ملکیوں کے لیے مختلف اقسام کے ویزے منسوخ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں پچھلے تعلیمی سال کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی طلبہ نے داخلہ لیا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے ایسے غیر ملکی طلبہ جو صرف آن لائن کلاسز لے رہے تھے انہیں امریکہ چھوڑنے کا کہا تھا، جس پر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT سمیت بڑی جامعات، ٹیچرز یونین اور 18 ریاستوں نے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ معاملہ عدالت میں جانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں حالیہ مشکلات کا ذمہ دار ہے۔ چائنا کی ترقی کے عمل میں پوری طرح رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں امریکہ انتہائی نیچے جاتے ہوئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور یہ کہ امریکہ میں چائنا مخالف قوتیں جان بوجھ کر نظریاتی محاذ آرائی کو ہوا دے رہی ہیں اور امریکی مفاد پرستی کے لیے دوسرے ممالک کو کھلے عام چائنا کی مخالفت پر مجبور کر رہی ہیں۔ چائنا اب بھی باہمی احترام اور امریکہ کے ساتھ یکساں مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہش مند ہے۔
چائنا کا کہنا تھا کہ چین اپنے قومی خود مختاری، وقار اور ترقی کے جائز حقوق کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اقدار پر سختی سے کاربند رہے گا۔ چینی اور امریکی عوام کے درمیان زیادہ سے زیادہ تبادلوں اور تعاون کی خواہش کے تاریخی رجحان کو پیچھے کی جانب موڑنے کی کوئی بھی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دوستو، کچھ دن پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ کو چائنا کے ساتھ آنکھیں بند کر کے تعلقات جوڑنے کی اپنی ماضی کی پالیسی کو ترک کر دینا چاہیے۔ سعودی حکومت نے اس سال ہونے والے خطبہ حج کا ترجمہ 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بار خطبے کا اردو ترجمہ بھی نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سال انگریزی، فارسی، بنگالی، ترکش، فرانسیسی، چینی، روسی، بوسا اور بالے زبان میں بھی خطبہ حج نشر ہوگا۔ ایران کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارت کے ساتھ علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی ماہ سے ملاقات کی درخواستوں کے باوجود بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے بھارتی ہائی کمشنر سے ملاقات نہیں کی۔ حسینہ واجد کی جانب سے ملاقات نہ کیے جانے پر 2019 سے تمام بھارتی منصوبوں کی سست روی حساس منصوبے چائنا کو دیے جانے کے بعد خطے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے اور اس کا جھکاؤ چائنا اور پاکستان کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک بڑی اخبار کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی بھارت سے دوری چائنا کو بنگلہ دیش میں دیے گئے تعمیراتی منصوبوں کے ٹھیکوں اور عمران خان کی حسینہ واجد کو غیر معمولی ٹیلی فون کال پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایک بھارتی اخبار دی ہندو نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ 2019 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں، جبکہ چینی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے۔ انگریزی اخبار دا ڈان نیوز کا کہنا ہے کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ایئرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ ایک چائنیز کمپنی کو دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر 4 ماہ سے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں مل سکا۔ بنگلہ دیش نے کورونا کے لیے بھارتی امداد کے جواب میں بھارت کو سراہنے کا نوٹ بھی ارسال نہیں کیا تھا۔ بھارتی اخبار کے مطابق بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھی ایران کی طرح اب چائنا اور پاکستان کی جانب دکھائی دیتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کے بارے میں تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب شیخ حسینہ واجد اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بدھ کے روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جبکہ بنگلہ دیش نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین چین کی سلطنت نہیں ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی صاف اور شفاف ہے کہ جنوبی بحیرہ چین چین کی سلطنت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چائنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آزاد قومیں کچھ نہیں کرتی تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چائنا کے سمندری تنازعات عالمی قوانین کی روشنی میں حل ہونے چاہیے۔ ترکی نے استنبول کے تاریخی ورثے آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی پر یونان کے اعتراض اور یونانی پرچم برداروں کے مظاہروں کی مذمت کی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یونان نے ایک مرتبہ پھر اسلام اور ترکی کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے، جس کا واضح ثبوت آیا صوفیہ مسجد میں عرصے بعد نماز کی ادائیگی پر یونان کے رد عمل کا اظہار ہے۔ دوستو، کئی دہائیوں بعد آیا صوفیہ کے تاریخی ورثے کو میوزیم سے مسجد کے طور پر استعمال کے عدالتی فیصلے پر یونان کی تنقید سے ترکی اور یونان کے مابین کشیدہ تعلقات کا اظہار ہوا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی آیا صوفیہ کی عمارت میں نماز جمعہ پر شمولیت پر پورے یونان کے گرجا گھروں میں سوگ کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ ترکی نے یونانی حکومت اور پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے عوام کو مشتعل کرنے، ترکی مخالف بیانات اور ترکی کے قومی پرچم کو نظر آتش کرنے پر شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کے سرکاری ہاسپٹل میں 5 روپے کی رسید نہ بنوانے والا مریض ہاسپٹل کے دروازے پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ مدھیہ پردیش کے سرکاری ہاسپٹل میں مریض کی اہلیہ 5 روپے کی رسید بنوانے کے لیے
کھلے پیسے لینے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اور شوہر کو ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مریض نے جان دے دی۔ اہلیہ کا کہنا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کو نہ آیا اور درخواستوں پر کان نہ دھرے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد آخر کار ایک شخص نے ان کی مدد کی۔ اہلیہ نے مزید بتایا کہ ہاسپٹل میں داخلے کے لیے میں رسید لینے گئی، لیکن میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور میں کھلے پیسے لینے گئی اور اپنے شوہر کو نیچے چھوڑ دیا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر گئی تو کہا گیا کہ پرچی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی کی کسی نے نہیں سنی اور 1 گھنٹے تک وہ اپنے شوہر کی باڈی کے پاس روتی رہی۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو صارفین نے شدید غصے کا اظہار کیا اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اگر کسی انسان میں خون کی کمی ہو جائے تو اسے انیمیا کہتے ہیں۔ انیمیا کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر انسانی جسم میں سرخ خلیات کم ہو جائیں اور ان کی کمی ہو جائے تو اسے ہم انیمیا کہتے ہیں۔ اگر اس کی قے ہو جائے اور اس کا اخراج ہو جائے، نکسیر کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہونا بھی ایک وجہ ہے، ہاضمہ کی خرابی بھی اس کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے، یرقان کا مرض ہو جانے سے بھی اس کی کمی ہوتی ہے۔ خوراک کی کمی بھی اس کا سبب ہے، فولاد کی کمی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ انیمیا کے مرض میں مبتلا فرد کا چہرہ پھیکا اور پیلا پڑ جاتا ہے، مریض کے ناخن سفید ہو جاتے ہیں، سر میں بھاری پن اور درد رہتا ہے، مریض کی جلد، ہونٹ وغیرہ زردی مائل رنگ کے ہو جاتے ہیں، مریض کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، مریض کے جسم کا ٹیمپریچر نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کروانے کی صورت میں مریض کا دل فیل ہو سکتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں انیمک ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ مریض معمولی محنت کر کے بھی تھک جاتا ہے، مریض کا سانس پھولنے لگتا ہے، مریض کا سر چکراتا ہے، مریض کی طبیعت میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مریض کا کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ اس کی کمی میں مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو فوری طور پر اپنا علاج شروع کر دینا چاہیے اور ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں، اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں اور گوشت کا اضافہ کریں۔ ایک حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اوسطاً 50 سال عمر کے افراد اپنے سے آدھی عمر یعنی لگ بھگ 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور چاق و چوبند ہوتے ہیں، حالانکہ نوجوانوں کی نسبت ان کی خوراک میں 300 کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ بڑی عمر کے افراد اور نوجوانوں میں کھانے پینے کی عادات، ورزش اور صحت پر ان کے عمومی اثرات پر کی جانے والی اس تحقیق کا انتظام غذائی مصنوعات تیار کرنے والی ایک بین الاقوامی کمپنی ہربل لائف نے کیا تھا۔ کمپنی ہربل لائف کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ نیل سپائرز کا کہنا ہے کہ اس مطالعاتی جائزے کے نتائج حیران کن ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نوجوان چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان نسل کو بڑی عمر کے افراد کی نسبت یہ احساس کم ہے کہ متوازن خوراک اور طرز زندگی کا انسان کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پرانی نسل اپنے عمل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ دکھا رہی ہے کہ زیادہ صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ 4000 افراد پر تحقیق کرنے کے بعد جائزے سے یہ ظاہر ہوا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں دن بھر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا رجحان زیادہ تھا، جبکہ 20 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان افراد کہیں آنے جانے اور کام کاج کے لیے پیدل چلنے کی بجائے گاڑی استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ نوجوانوں سے جب پوچھا گیا کہ وہ ورزش کیوں نہیں کرتے تو 1/3 سے زیادہ یعنی 36% نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں صرف 22% نے یہ جواز پیش کیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔